السلام علیکم۔ 12 مئی 2024 بروز اتوار گوادر میں باڑھ کے خلاف جاوید کمپلیکس تا شودہ جیونی چوک شام 4 بجے ریلی نکالی جائے گی۔ تمام مرد و خواتین سے شرکت کی اپیل کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ہیلو دوستو، میں ہوں ڈاکٹر امجد یو مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں سے بھی کہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ اس وقت جو ہے بلوچستان کے حوالے سے ایک خبر تو میرے پاس یہ آئی ہے کہ 10 مئی کو 3 بجے BLA نے جو ہے وہ خاران شہر میں سیکٹریٹ روڈ پر واقع ISI کے دفتر اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر عزیز جھاکرانی کی رہائش گاہ پر بیک وقت جو ہے وہ 3 بم حملے کیے ہیں۔ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کتنے ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 مئی کو گوادر میں جاوید کمپلیکس سے شام 4 بجے ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی گوادر فینسنگ کے خلاف، اور گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے کارکنوں نے بڑا اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا کہ ان کو واچ کیا جا رہا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما ہیں صبغت عبدالخالق بلوچ۔ انہوں نے کہا ہے، اور میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کا میسج۔ انہوں نے کہا ہے کہ گوادر میں ہم اور ہمارے ساتھیوں کی جہاں بھی جاتے ہیں مشکوک موٹر سائیکلوں پر سوار افراد ہمارا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ ریاستی نادیدہ قوتیں، جس کو نامعلوم افراد بھی کہتے ہیں نا، نادیدہ قوتیں کسی بھی وقت ہم اور ہمارے تحریک کے ذمہ داران اور کارکنان کو نقصان دینے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ آج گوادر میں باڑھ کے خلاف پریس کانفرنس کے لیے بھی بار بار دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوتے رہے کہ پریس کانفرنس نہ کی جائے اور مختلف حربے استعمال کیے گئے۔ اس کے باوجود گوادر پریس کلب اور صحافیوں نے جو ہے وہ بھرپور تعاون کیا اور شرکت کی، جس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا ان کا۔ صبغت عبدالحق بلوچ نے کہا ہے کہ جمہوری طریقے سے پرامن جدوجہد کرنا ہمارا آئینی بنیادی جمہوری حق ہے۔ اگر ریاست اور ریاستی نادیدہ قوتوں نے پرامن ریلی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی پہلے یا بعد میں تو، اور یا ہمارے کارکنان کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا، تو اس کی ذمہ داری ریاست اور ریاستی خفیہ ادارے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عائد ہوگی۔ ریاست اور اس کی نادیدہ قوتیں خفیہ ادارے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ان کی خفیہ پلاننگ، منفی سازش، منصوبہ بندیوں کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ ہم اور ہمارے ذمہ دار کارکنان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ساتھیوں کو ٹیکنیکل طریقے سے راستے سے ہٹانے کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا اس قسم کی منفی ہتھ کنڈوں، دھونس دھمکیوں سے سیاسی کارکنان مرعوب ہو کر خاموشی اختیار کریں۔ یہ ان کی کوشش ہے ایجنسیوں کی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے قومی ننگ و ناموس، تشخص، بقا کی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ریاست اور ریاستی مقتدرہ اداروں کے رویوں سے واضح ہوتا ہے کہ ریاست گوادر باڑھ کرنے کا کام مکمل کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گی، مگر وہ یہ بھی جان لیں کہ بلوچ مزاحمتی سیاسی کارکنان ریاستی جبر اور اس کالونائزیشن منصوبے کو روکنے کے لیے ہر سیاسی، آئینی، جمہوری، قانونی پلیٹ فارم استعمال کریں گے۔ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اتحاد اتحاد اتحاد، بلوچ قوم اتحاد کے ذریعے بلوچ قومی بقا کے تحفظ کی ضمانت دی جا سکتی ہے، اسے ہر دشمن کے شر سے بچایا جا سکتا ہے، اسے ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ اور آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں پریس کانفرنس کی، جیسی مجھے مکمل رپورٹ ملتی ہے وہ بھی ہم اسی چینل پہ اپلوڈ کریں گے آپ کے لیے۔ اور ایک اور بڑی افسوسناک خبر یہ آئی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی چاغی نے بیان جاری کیا ہے
کہ سرعام اب بلوچ نسل کشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان بارڈر راجے روہتک میں پاکستانی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک 17 سالہ نوجوان دم توڑ گیا۔ آج میرجا شہر کے سرحدی علاقے روہتک میں ایک بلوچ نوجوان پاکستانی بارڈر گارڈ ملیشیا کی براہ راست گولی لگنے سے زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس کی شناخت طہا زاہد زہی شاہنوازئی ولد رحیم کے نام سے ہوئی ہے، جو خاص شہر کا رہائشی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اپیل آئی ہے کہ گوادر سمیت پورے بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فینسنگ روکنے کے عمل میں ایک غیرت مند بلوچ کی حیثیت سے عملی طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مزاحمتی تحریک کا حصہ بنیں، اور اگر آپ لکھاری ہیں تو اس عمل کے خلاف لکھیں، اگر آپ مصور ہیں تو اپنے آرٹ کے ذریعے احتجاج کریں، ویڈیو کریئٹر ہیں تو اس کے خلاف ویڈیو ڈاکومنٹری بنائیں۔ بلوچ قوم کا ہر فرد اس سنگین جرم کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ہمراہ آواز اٹھائے، اور 12 مئی 2024 بروز اتوار گوادر میں #سٹاپ فینسنگ گوادر کے عنوان سے احتجاجی ریلی کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم مکران بھر کے تمام غیرت مند بلوچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آ کر اس ریلی کو کامیاب بنائیں اور اس تحریک کو تب تک آگے بڑھائیں جب تک گوادر کو باڑ لگانے کا منصوبہ منسوخ نہ کرنا پڑ جائے۔ یہ #، آپ دیکھ لیں نیچے، یہ 12 تاریخ کو یہ #، جو ہے کل جو ہے یہ شروع ہو جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو پینٹنگ بنا کے کر سکتے ہیں، آپ احتجاج ویڈیو ڈاکومنٹری بنا کے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میری طرح کے ایک سیاسی ورکر ہیں اور یوٹیوب پہ آپ کے چینل ہے تو آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی دنیا کو بتا سکتے ہیں، دوسری قوموں کو بھی بتا سکتے ہیں علاقے کی کہ یہ گوادر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہم سب جو ہے اس وقت بلوچستان کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں بھی ادا کر رہا ہوں اپنا کردار، جو میری سمجھ ہے، جو میری سوچ ہے، جو میری حیثیت ہے، اس کے مطابق میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت ناظرین بر صغیر میں اگر کوئی جینون آزادی کی تحریک کہیں چل رہی ہے، جو کہ اگر بلوچستان آزاد ہو گیا تو یہ پورا خطہ آزاد ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس وقت اس خطے میں کوئی ایک بھی آزاد ملک نہیں ہے، اور آپ میری بات اچھی طرح سمجھیں۔ جب برمنگھم میں BNM بلوچستان نیشنل موومنٹ کا ایک بڑا زبردست آگاہی مہم کا آغاز ہوا ہے، اور اس سلسلے میں سڑکوں پہ انہوں نے کھڑے ہو کر پمفلٹ تقسیم کیے برمنگھم میں، اور لوگوں کو، گوروں کو بھی اور دوسروں کو بھی وہ پمفلٹ دیے انہوں نے پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹیکسوں سے بلوچ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیسے، میں بتاتا ہوں۔ وہ ایسے ناظرین کہ برطانوی شہروں کے ٹیکس سے جمع کی گئی رقم بلوچ نسل کشی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بات بلوچ نیشنل موومنٹ BNM کی طرف سے آگاہی مہم کے سلسلے کے تحت برمنگھم میں برطانوی شہروں کو بتائی گئی۔ BNM کے آگاہی مہم کے دوران شہریوں سے فرداً رابطہ کیا گیا، شہریوں اور سیاحوں میں پمفلٹ تقسیم کیے گئے جن میں بلوچ تحریک آزادی اور بلوچستان کی صورتحال میں انہیں معلومات دی گئیں۔ BNM کی طرف سے برطانوی شہریوں کو کہا گیا کہ انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کے ٹیکس سے جمع کی گئی رقم سے برطانوی حکومت پاکستان کو امداد فراہم کر رہی ہے۔ مائی گاڈ، مجھے یہ ماضی میں لے گیا ہے، مجھے 1982 میں لے گئی ہے یہ ان کی آگاہی مہم۔ میں بتاتا ہوں کہ مجھے 1982 کیوں یاد آ گیا، ابھی بتاتا ہوں۔ 83 مجھے یاد آ گیا۔ اوئے ہوئے 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 40 سال تو ہو گئے ہیں، 40 سال، 41 سال پہلے مجھے یاد آ گیا۔ میں بتاتا ہوں ابھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انقلابیوں کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب میں یہ واقعہ سناؤں گا آپ کو، پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔
BNM کے کارکنوں نے شہریوں کو کہا کہ وہ اپنی حکومت اور پارلیمانی نمائندگان کے سامنے اس سوال کو اٹھائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ٹیکس کی رقم انسانیت کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ BNM کے کارکنان نے شہریوں اور سیاحوں کو بلوچستان کے بارے میں بتایا کہ وہاں پاکستانی فوج انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان نے بلوچستان پر قبضے کے بعد بلوچ قوم کو آزادی سمیت تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ساحل اور وسائل اور زمین پر بلوچ قوم کے اختیار کو سلب کر کے چین کی شراکت سے ان کے وسائل کو بلوچ قوم کے بجائے ریاست پاکستان اور چین کے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بلوچ قوم کی معاشی سماجی ترقی پر سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، بلکہ بلوچ قوم کو ان کے فطری ذرائع معاش سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ چینی ٹرالروں کو ماہی گیری لائسنسز فراہم کیے گئے ہیں جنہوں نے سمندری حیات کی نسل کشی کر کے سمندر کو بانجھ کر دیا ہے۔ مقامی ماہی گیر قرضوں کے جال میں بری طرح پھنس کر بھوک اور بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ قوم سے ان کی آزادی چھیننے کے بعد انہیں صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں جس ترقی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے وہ حقائق کے برعکس ہے۔ گوادر جسے سی پیک پروجیکٹ کا دل کہا جاتا ہے، وہاں لوگوں کی معمولی بیماریوں کا بھی علاج نہیں ہوتا۔ معمولی بیماریوں کا بھی علاج نہیں ہوتا، وہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلوچستان میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اقدام نہ ہونے کی وجہ سے اموات کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ناقص سڑکیں سالانہ سینکڑوں اموات کا باعث ہیں اور بلوچستان کے طالب علم تعلیم کے سلسلے میں دور دراز کے علاقوں میں جانے پر مجبور ہیں، جبکہ پاکستان مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی امداد کو بھی بلوچ قوم کی بہتری کے لیے خرچ کرنے کے بجائے بلوچ قوم کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ BNM کی طرف سے برطانوی شہریوں اور عالمی برادری سے کہا گیا کہ ان کی مدد اور توجہ سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، 1982 میں میری عمر 22 سال تھی اور اس وقت میں چائنا میں زیر تعلیم تھا، جلا وطن تھا۔ 1 سال قید کی سزا کاٹ کے میں چائنا چلا گیا تھا، وہاں سے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہوا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ اس دوران MRT کی تحریک چل رہی تھی، مارشل لا لگا ہوا تھا، اس کے خلاف تحریک چل رہی تھی، اور میں چائنا سے انڈر گراؤنڈ جو ہے ایک خفیہ میگزین میں نے شروع کیا تھا نکالنا جب میں 19 سال کا تھا۔ اس کا نام تھا فکر نو۔ اچھا، اب وہ میگزین میں نکالتا تھا، پھر اس کو دوسرے شہر سے جا کے پورے یورپ میں اور مختلف جگہوں پہ میں پوسٹ کر دیتا تھا، پاکستان بھی پوسٹ کر دیتا تھا۔ تو MRT کی تحریک جب اپنے زور پر پہنچی 1982-83 میں، تو پاکستان نے وہاں پہ ہیلی کاپٹر سے اسٹرافنگ کی، اور ہم BBC سنتے تھے تو BBC سے یہ خبر آئی کہ جی جو اردو سروس تھی BBC کی وہ ہم سنتے ہوتے تھے، تو یہ خبر آئی کہ جی وہاں تو ہیلی کاپٹر سے لوگوں پہ فائرنگ کی گئی ہے دیہی علاقوں میں، اور بہت سارے لوگ سندھ میں شہید ہو گئے۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اب میرے پاس ایک چوائس تھی، اگر میں جلسہ کرتا ہوں، اب جس شہر میں تھا چائنا میں، وہاں پہ اگر میں جلسہ کرتا ہوں، فارنرز کو بلاتا ہوں، چائنیز کو بلاتا ہوں، جلسہ کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے چائنا مجھے ڈپورٹ کر دے، اور میری گریجویشن میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا، تو سارا پچھلا میرا ضائع ہو جاتا ہے، میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایمبیسی جو ہے وہ چائنا کو کہے کہ جی یہ ہمیں دو بندہ، اور پھر مجھے سیدھا پاکستان اور دوبارہ واپس جیل میں۔
تو میں سوچتا رہا، پھر میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں، جلسہ تو کریں گے۔ پھر میں نے وہ جلسہ کیا۔ میں دیکھتا ہوں اگر مجھے اس کی تصویر کہیں سے مل جائے تو میں آپ کو وہ تصویر بھی اس پہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ تصویر۔ تو یہ جلسہ ہوا، جلسے میں نے تقریر کی، وہ ہو بہو وہی بات میں نے اس میں کی جو آج بی این ایم کے ہمارے ساتھی جو ہے برمنگھم میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ اس وقت چائنا کی فارن پالیسی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ، کیونکہ وہ سوشلسٹ ملک تھا، تو میں نے کہا آپ مزدوروں محنت کشوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والے ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہ موزے تنگ کا ملک ہے، لیکن آج آپ کی فارن پالیسی کیا ہے، میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس وقت پاکستان کے اندر بدترین فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف جمہوری تحریک چل رہی ہے، اور جب اس تحریک کے حوالے سے لوگ جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، تو پاکستانی فوج ان پہ فائرنگ کرتی ہے۔ جب پاکستانی فوج ان پہ فائرنگ کرتی ہے، ان کو گولیاں لگتی ہیں، تو ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو مر گیا ہے، یہ تو ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کے جسم سے جب گولی نکالی جاتی ہے تو اس گولی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا۔ یہ میں نے وہاں تقریر کی، میں کہتا ہوں پورا ہال سناٹا چھا گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کی فارن پالیسی ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ پاکستان کی اس فوجی آمریت کا ساتھ دیں گے یا پاکستان کے عوام کا ساتھ دیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر چائنا نہ گیا ہوتا تو میرا ذہنی ارتقا نہ ہوتا۔ میں نے چین میں 6-7 سال رہ کے وہاں کی سرکار کو، وہاں کے سوشلزم کو، وہاں کے سارے چیز کا جو ہے نا عینی مشاہدہ کیا، اور پھر وہ جس نتائج پہ میں پہنچا وہ پھر کسی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کیوں کہتا ہوں بار بار کہ ہماری لڑائی، جموں کشمیر کی ریاست کی آزادی کی لڑائی اور بلوچستان کی آزادی کی لڑائی، ایک ہی کتاب کے 2 پیجز ہیں، ایک ہی کتاب کے 2 چیپٹر ہیں، ایک ہی معاملے کے 2 رخ ہیں، اور یہ دونوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا۔ اگر واقعی کچھ کرنا ہے تو یہ دونوں کو مل کے کرنا پڑے گا۔ اب یہ میسج جو گوادر میں فینسنگ ہونی ہے، اس کا ایک میسج میرے پاس اور بھی ہے، اور یہ بلوچی زبان میں، دیکھیے یہ میسج۔ السلام علیکم گلی راج BOICA نے مگا 11 مئی 2024 یکرواں کی درکے گوادرہ چاود کمپلیکسا تک بغیر شہدا جیونی چوکا گیشا چنگریش بلوچ راج آئی توکا پہر پزورے سلامت بات بلوچ راج۔ بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کا۔ اگر آپ یہاں تک آپ نے دیکھ لیا تو یقیناً آپ سنجیدہ ہیں اور آپ ہمارے چینل کو پسند بھی کرتے ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ہمارے یہ پروگرام کیسا لگا۔ ہر پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں اس کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ وہاں سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے۔ ایک دفعہ پھر کہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو کہیں سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔